السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج جو شخصیت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، ٹورزم ایکسپرٹ ہے، علی رضوان خواجہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا مجھے بتائیں، نیلم ویلی میں بہت سارے ٹورسٹ گائیڈ ہیں، آپ نے ایسا کیا مختلف کیا کہ آج آپ کا نام سب سے منفرد ہو چکا ہے؟ شبیر بھائی دیکھیے، میں نے گراس روٹ لیول سے آغاز کیا، ایک ٹور گائیڈ کے طور پہ، سمپلی ایک ٹور گائیڈ کے طور پہ کام کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ زیادہ نیلم ویلی کی طرف نہیں آتے تھے، ناران کاغان وہاں جایا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کی، آپ یقین کریں، ٹو بی آنیسٹ، منتیں بھی کرتے تھے کہ یار آپ لوگ آئیں، تو ایک ایک بندے کو میں لے کر کے گیا ہوں۔ اس کا میں ٹور گائیڈ بھی ہوتا تھا، اس کا میں ڈرائیور بھی ہوتا تھا، بیک وقت میں اس کا پورٹر بھی ہوتا تھا، اس کو جب ہم اڑنگ کے لے کے جاتے تھے تو اس کا میں سامان بھی اٹھا کے چلتا تھا، اور بس وہیں سے آغاز کیا، چیزوں کو سمجھا۔ آج اگر میں تھوڑا سا مختلف ہوں، میں نہیں یہ کہتا، میں یہ کلیم نہیں کرتا، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کام کرنے والے، اور مجھ سے بہت اچھے ٹور آرگنائزر بھی موجود ہیں، اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوں تو وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کام کو سیکھ کے کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے، اس کو کرتے کرتے سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور اسی کو لے کے میں چل رہا ہوں۔ زبردست۔ اچھا مجھے بتائیں، نیلم ویلی کو جو ایکسپلور کرنے میں ظاہر ہے آپ نے تو ایک کردار ادا کیا، لیکن اپنے علاوہ کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی مینشن کرنا چاہیں گے جنہوں نے نیلم ویلی کو ایکسپلور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا؟ دیکھیے بے تحاشا لوگ ہیں، مجھ سے بہت پہلے، بلکہ میری پیدائش سے بھی پہلے لوگ نیلم ویلی کو ایکسپلور کر رہے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، لوگوں نے خود ہی ایکسپلور کیا۔ میں نے یا میرے ساتھ جو دیگر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے دوست ہیں، انہوں نے ایکسپلور کر کے دنیا کو دکھایا، سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنایا۔ اس میں اگر نام لے ہی لوں آج تو میرا خیال ہے امیر الدین مغل نیلم ویلی کی ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بہت سارے علاقوں کو ایکسپلور کیا، اور اس زمانے میں چونکہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، مین اسٹریم میڈیا پہ اپنی کوشش کر کے بہت اچھے لیول پہ انٹروڈیوس کروایا، اور آج ان لوگوں کا ایک رول ہے، انہی کی وجہ سے آج یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اب جدید بات کروں تو بہت اچھے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں نیلم ویلی کے، جس میں شبو ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، اور وہ اپنی ولاگنگ کے ذریعے، ڈیلی ولاگنگ کر کے وہ پوری دنیا کو کشمیر دکھا رہا ہے، اور لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں یار میں شبو کا ولاگ دیکھ کر کے نیلم ویلی آیا ہوں۔ تو ایسے بہت سارے، اشرف نگار کشمیری ہے، یہ وہ لڑکے نیلم ویلی کے جو سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کے، اور آپ یقین کریں بغیر کسی لالچ کے، ان کا تو ٹورزم کا کام بھی نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ نیلم ویلی اور کشمیر کی خوبصورتی کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ اچھا لوگ تو کہہ رہے ہیں، تو حکومتی کردار کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے یہاں ایکسپلور کرنے میں؟ کیا کردار ہے حکومت کا؟ دیکھیے یہاں تو سوالیہ نشان ہوگا، جو کام یہاں یہ جن بوائز کا یا جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی حکومت کا کام تھا، اور اس زمانے میں سوشل میڈیا کو پسے پش ڈال کر کے آپ ٹورزم کی پروموشن یا کسی بھی کام میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ سوشل میڈیا کو ہتھیار بنا کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے ٹورزم کے حوالے سے، میں کہوں گا کہ یہاں سوالیہ نشان ہے، لوگ اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے، جو ان کا کام ہے وہ دیگر لوگ کم کر رہے ہیں، اور وہ صرف مال بنا رہے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں آپ ظاہر ہے اتنا زیادہ ٹورز آپ آپریٹ کرتے اور لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو آنا جانا اور وہ ساری چیزیں وہ ہماری نظروں سے بھی گزرتی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنلی جو لوگ ہوں گے وہ بھی آپ سے رابطے میں ہوں گے، تو ان کو آپ لے کے جانے میں، آنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہے، یا لے کے جا پاتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی۔ سچی بات یہ ہے کہ جتنے بھی، دیکھیے میں یہ کہوں گا میرا جتنا ٹائم ہو گیا ٹورزم میں کام کرتے ہیں، اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو شاید آج وہ کروڑ پتی ہوتا، وہ بہت پیسے چھاپ رہا ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کراچی اور لاہور، فیصل آباد کے ٹورسٹ کو کشمیر لے کے آتے ہیں، تو جب تک پاکستانی روپیہ ہی سرکولیٹ کرے گا تو میرا خیال ہے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی تو آپ کی معیشت پہ کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی آپ کی جیبوں پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ روپیہ ہی سرکولیٹ کر رہا ہے۔ مزہ تب ہے کہ جب ڈالر آئے گا، جب ریال آئے گا، اور سچی بات ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹورسٹ جب پاکستان کو سرچ کرتا ہے تو کشمیر سیر فہرست آ جاتا ہے، کیونکہ ٹورسٹ لش گرینری دیکھنا چاہتا ہے، واٹر فالز، لیکس، کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے سب دیا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی فارنر ایٹ لیسٹ نیلم ویلی تو نہیں آ سکتا، لائن آف کنٹرول کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ بے تاشا میرے پاس بنگلہ دیش کا، میں اگر جھوٹ بھی بولوں تو ہر 10 میں سے 4 لوگ میرے پاس بنگلہ دیش کے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر گھومنا ہے، میں کہتا ہوں سوری آپ نہیں جا پائیں گے۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو خود ہی کرنا ہوگا، ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی بات کی تھی، یہ ان کا کام ہے کہ ان کو کیسے آرگنائز کرنا ہے، کیسے مینیج کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ٹورسٹ نیلم ویلی یا لائن آف کنٹرول کے قریب نہیں جا پا رہا، اور یہ کب جائے گا؟
مجھے نہیں پتا. اچھا، آپ کی 3 لاکھ سے زیادہ آپ کی ویورشپ ہے. آپ کا ہند کو ون ایک چینل ہے، اس کو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ مشکلات آپ نے حکومت کے سامنے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے آپ کے فالوورز کی، تو حکومت کے سامنے رکھی اور سجیشنز دیے کہ حکومت کو کہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو کیسے لایا جا سکتا ہے اور کیوں لایا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے بے تحاشا میں نے ابھی ویڈیوز بنائی، ولاگ کی ہیں، اس میں میں نے بتایا بھی ہے، گورنمنٹ کے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، لیکن پتہ نہیں شاید ہاتھ بندھے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا. مجھے نہیں پتا کہ اس کا مجھے کیا جواب دینا ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ کشمیر کب آئے گا مجھے نہیں پتا. یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اچھا، حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے ایک جارحیت کی آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں پہ انہوں نے برسائے، میزائل برسائے. اس کے بعد کی صورتحال ہمیں بتائیں. ظاہر ٹورسٹ تو جو لوکل ہوں گے وہ ڈر گئے ہوں گے. کتنا ایک فرق پڑا ہوگا؟ دیکھیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے، ٹوٹلی تباہ ہو گیا. صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کہہ سکتے تھے پچھلے 5-6 سالوں میں ٹورزم جس طرح سے بڑھا ہے، اسکردو گلگت بلتستان کے علاوہ سوات ناران کے بعد 5واں نمبر کشمیر کا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اب ٹورسٹ کوئی بھی نہیں آ رہا. نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈر گئے ہیں، خوف اتنا زیادہ ہے. کشمیر کو لے کر کے لوگ ویسے بھی خوف کا شکار رہتے ہیں، تو اس وقت بزنس تباہ حال ہے. لیکن ابھی بھی الحمدللہ ہم اس امید پہ قائم ہیں کہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے تمام دوست لگے ہوئے ہیں، روز ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں کہ کشمیر پرامن علاقہ، اور اس سے ڈے بائی ڈے فرق پڑ رہا ہے. اور امید ہے کہ عید کے دنوں میں انشاءاللہ روٹین پہ کام آ جائے گا. لیکن پچھلے 2 مہینے تو بڑے برے گزرے. اچھا، مجھے بتائیں کہ چونکہ ایک بڑی فیلڈ ہے، اس میں بڑا ایک اسکوپ بھی ہے لوگوں کے لیے. تو نئے جو آنے والے، اگر کوئی میرے جیسا یا مجھ جیسا کوئی دوسرا بندہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہے تو وہ کس طرح آ سکتا ہے اور اس کے لیے کیا اسکوپ ہے؟ بالکل شبیر بھائی، یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اس میں ہر بندے کو روزگار مل سکتا ہے. اور یہ نیلم ویلی کی مثال آپ کے سامنے ہے. پچھلے 5 سالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیلم ویلی کے 50% لوگوں کا کہیں نہ کہیں ٹورزم سے تعلق بن چکا ہوا ہے. یہ ایسا کام ہے، اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس بہت کوئی بڑی ڈگری چاہیے اور نہ کوئی ہیوج انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے. اگر آپ واقعی سچے ہیں اور پیشنیٹ ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ پیشنیٹ ہیں، آپ کے اندر جذبہ ہے، جنون ہے اور پیسے کمانے کی تمنا بھی ہے، تو یہ کام آپ کے لیے بیسٹ ہے. آپ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کیجئے. ڈھیروں کمپنیز ہیں جو تلاش میں کہ کوئی لوکل ہمیں ٹور گائیڈ ملے. نہیں ہے نا بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ پیر چناسی چلے جائیں، ٹورسٹ آئیں گے، آپ انہیں پکڑیے، انہیں گائیڈ کیجئے. آپ کو ایکسپوئر ملے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ بھی ایک کام ہے. کیونکہ میں نے بھی ویسے ہی کیا ہے. مجھے تو لیٹ جا کے سمجھ آیا کہ یہاں سے تو بہت اچھے پیسے بھی آپ کما سکتے ہیں. شروع میں شوق تھا کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، اپنے علاقے کے بارے میں بتائیں، یہاں گچھی ہوتی ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، ایسے کر کے. اور اب سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ایک پراپر کام ہے. باہر سے لوگ آتے ہیں، انہیں پکڑ کے گائیڈ کریں، چیزیں خود سمجھ آ جائیں گی. کسی کمپنی سے جڑ جائیں، پیسے جیب سے ادا کریں، کچھ نہیں ہوگا. 3,000 روپیہ کمپنی والے کو دے دیں کہ یار مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں ٹور گائیڈ بننا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کو خود ہی چیزیں سکھا دے گا. اور پھر سوشل میڈیا کو اپنا ہتھیار بنائیں. ایک لوکل کشمیری جتنا اچھا ٹور آپریٹر بن سکتا ہے لاہور اور کراچی کا اتنا اچھا نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ بہت بہتر جانتا ہے. اچھا، علی رضوان خواجہ میں جو اتنا آج ہم کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ انٹرنیشنلی جو آپ نے سفر کیے اس وجہ سے ہے، یا آپ لوکل لوگوں سے مل جل کر، جو ہمارے پاکستان سے ٹورسٹ آتے ہیں ان سے مل کر آپ میں اتنا زیادہ کانفیڈنس آیا کہ آج آپ میرے حساب سے تو سب سے بڑا نام ہے نیلم ویلی کا؟ ویل یہ تو بالکل سچ ہے، کیونکہ میرا جتنا میں نے ٹریول کیا ہوا ہے، میں نے کوئی 9 ممالک گھومے، سارا میرے پاس ایکسپوئر وہیں سے ملا جا کر کے. اب آپ صرف آذربائیجان کو لے لیں، کافی ہم تفصیل میں چلے جائیں گے. آذربائیجان کا شہر باکو اب ٹوٹلی ٹورزم کی طرف چلا گیا ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے 10 سالوں میں یورپ کا 80% ٹورسٹ باکو کی طرف آ رہا ہے. اور وہاں جا کے مجھے چیزیں سمجھ میں آئی ہیں کہ وہاں کا یونیورسٹی کا فری ہونے والا طالب علم پہلے سے ہی ٹورزم میں جڑ چکا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے، وہ انجینئرنگ کر رہا ہے، اس کا تعلق ٹورزم سے جڑ چکا ہوتا ہے. یونیورسٹیز خود لوگوں کو، بچوں کو کنونس کر کے ٹورزم سے جوڑتی ہیں. تو وہاں سے یہ ایکسپوجر ملا. میں نے بالی کو وزٹ کیا ہوا ہے. بالی بالکل ایک جزیرہ ہے، اور وہاں کسی زمانے میں غریب لوگ رہتے تھے جن کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. آج آپ اس کو دنیا کے چند بڑے جزائر سے کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ گھومنے پھرنے سے، انٹرنیشنلی ٹریولنگ کرنے سے ایکسپوجر ملا ہے، اور اس کو یہاں لا کے امپلیمنٹ کیا ہے، تبھی اتنے اعتماد کے ساتھ بول رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ نیلم ویلی میں ایک طرف تو مشکلات کیا کیا، ہم نے تو سارے اچھی باتیں کر لی. اب ایسی مشکلات بتائیں جس کی وجہ سے ٹورسٹ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے. یہ عدم سہولیات ہیں، جو چیز بھی ہے وہ ذرا سامنے کر دیں، وہاں کے مسائل ڈسکس. دیکھیے بے شمار ہرڈلز ہیں، بے شمار بیریئرز ہیں، لیکن سب سے پہلے کمیونیکیشن گیپ ہے، جس کی وجہ سے ٹورسٹ، لوکل ٹورسٹ یا ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی وہاں نہیں جا پا رہا. ایس کام کی سروس ہے، وہ بھی لمیٹیڈ ایریاز میں ہے. انٹرنیٹ
نہ ہونے کے برابر ہے. اور آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ کے بغیر تو کوئی بندہ شاید 2 گھنٹے بھی نہ گزار پائے. باقی روڈ کی بندش یہ ہر جگہ لگا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے سر فہرست انٹرنیٹ. جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا چیزیں ڈے بائی ڈے بہتر ہو جائیں گی. اچھا میں پروگرام ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے تو مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا میکینزم بھی ہے کہ ٹورز آپریٹر یا ٹورز جو کمپنیز ہے وہ رجسٹریشن کے لیے کرے, تو اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ دیکھیے یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے اور یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو بڑے ہیں وہی اس کا جواب دیں گے. میکینزم بنا ہوا ہے لیکن اس پہ امپلیمنٹ آج تک شاید نہیں ہو پایا. آپ کسی کو انویٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ آئیں جی آ کے رجسٹریشن کروا لیں, ایسے نہیں چلے گا. لوگ بنا رجسٹریشن کے کام کر رہے ہیں اور ایسے میں فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹورسٹ کے ساتھ. ادھر سے لوگ فیس بک پہ ایڈ لگا کے ٹورسٹ کو لے آتے ہیں اور آگے سے جب دیکھتے ہیں کہ یار مجھے تو میرا حصہ مل گیا ہے, غائب ہو جاتے ہیں. ٹورسٹ بیچارہ یہاں پریشان ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو پراپر میکینزم بنانا چاہیے. ٹور آپریٹرس کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ صاف کام کرنے والے ہیں, تو جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو ہم باہر کیسے نکال سکتے ہیں. تو یہ دونوں مل کر کے ہی کوئی میکینزم بنا سکتے ہیں. چیزیں آلریڈی موجود ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ علی رضوان خواجہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکسٹ پروگرام میں. ناظرین آپ نے علی رضوان خواجہ کی گفتگو سنی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت کیوں ایسا کر رہی ہے کہ اپنے لیے بدنامی کا باعث بن رہی ہے. یہاں پہ ٹورز جو ہمارے سیاح آتے ہیں اور ان کو یہاں پہ کچھ چند ایسے لوگ ہیں جو لوٹ کے چلے جاتے ہیں, ان سے پیسہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اس چیز پہ حکومت کو توجہ دینی چاہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.